وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ حکمت علوی جو سلسلہ ہمارا ہے، اس کے اندر یہ اس موضوع کے عنوان سے 8ویں حدیث ہے ہماری، جس کا انتخاب کیا گیا، اور حدیث کا جو شمارہ مسلسل ہے، شمارہ تسلسل ہے، وہ ہے 257 جس میں جناب امیر المومنین اپنے مشہور اور معروف خاص صحابی جناب کمیل ابن زیاد نخعی سے مخاطب ہے۔ جناب کمیل ابن زیاد کو سب جانتے ہیں، ماشاء اللہ سے مومنین دعا کمیل والے جناب کمیل ہیں، اور خالص اصحاب میں سے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے کمیل کو قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا، اور یہ ان کو قتل کیا گیا تھا۔ لہٰذا اور کافی واقعات ہیں ان کے، کوفے کے صحابی ہیں، دعا کمیل کا واقعہ ان سے منسوب ہے، جو مولا کائنات ان کو دعا کمیل عطا فرمائی تھی۔ مولا مخاطب ہو کر فرمانا ہے کمیل سے کہ یا کمیل مر اہلک ان یروحوا فی کسب المکارم، کمیل اپنے گھر والوں کو، خاندان، قبیلے والوں کو، جو تمہاری بات سنتے ہیں، جو تم سے تعلق رکھتے ہیں، مانتے ہیں تم کو، ان کو یہ حکم دو کہ یروحوا فی کسب المکارم، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھا انسان بننے کے لیے ذرا گھومیں پھریں، محنت کریں۔ یروحوا، راہ یروحوا یعنی آنا جانا، چلنا پھرنا، جائیں، دیکھیں کسی جگہ پر کوئی اچھی چیز مل سکتی ہے سیکھنے کے لیے تو وہاں جائیں، اور وہاں پہ آ کر سیکھیں اس سے۔ اس حدیث کی روشنی میں، ان الفاظ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم دوسرے شہر میں کوئی فرض کیجئے کوئی عالم موجود ہے، کوئی ایسی ہمیں اچھی بات سکھائے گا، تو وہاں جا کے اس سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، کہیں پر مولانا صاحب کوئی بھی اچھی بات بتا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کسی جگہ پر یونیورسٹی میں، کالج میں لیکچر ہو رہا ہے جو اچھی چیزیں بتائے گا، ہم اچھے انسان بن جائیں گے، تو اس حدیث کی روشنی میں مولا پسند فرما رہے ہیں، اور یہ ائمہ نے پسند فرمایا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ وہ اچھی چیزیں سیکھنے کے لیے جائیں۔ اور بات کرنے والا کسی بھی مذہب کا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی فرقے کا ہو، ائمہ نے پسند فرمایا ہے کہ حکمت کو اس سے سیکھا جائے، اچھی باتوں کو اس سے سیکھا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ وہ آتا ہے کہ آپ کو اور ہم کو یہ شعور ہو کہ کیا چیز اچھی ہے، ورنہ ہر آدمی کی ہم بات سننے لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اچھی باتیں برائی کے ساتھ ملا کر دے رہا ہو، اور بری باتوں کے ساتھ اچھی باتیں ہمیں ملا کر دے رہا ہو۔ تو ہمیں ائمہ نے پسند فرمایا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ میں یہ طاقت ہو کہ آپ اچھی باتوں کو سمجھ سکیں کہ کون سی بات اچھی ہے، اور اچھی بات کی اچھائی اس وقت پتہ لگتی ہے۔ دیکھیے ائمہ نے ہر حدیث، ائمہ کی ایک اور حدیث کو اگر ڈیفائن کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، اور یوں کہا جائے ایلیبوریٹ کرتی ہے۔ جو اچھی بات کر رہا ہے اسے سیکھو۔ مولا اگر وہ غلط باتیں سکھاتے، ہمارا تو اتنا علم نہیں ہے، پھر یہاں پر ایک حدیث آئے گی امام صادق علیہ السلام کی، کثرت النظر فی العلم یزید فی العقل، کسی بھی علم میں کثرت کے ساتھ اس کو سوچ بچار کرنا، تفکر کرنا، یہ تمہاری عقل میں بڑھوتری کا، اضافے کا باعث ہے۔ مذاکرہ کرو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اگر اچھی بات سنی جا کر کسی بھی جگہ پہ، پھر اپنے برادران مومن کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر بحث و مباحثہ کروں کہ یہ بات آئی ہے، اس بات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، بہترین بات ہے۔ میرا دوست کہے گا کہ بھائی 500-600 مجلسیں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں، اس پر یہ اعتراض ہے، پھر مجھے ایک اعتراض پتہ لگے گا، اچھا اس میں یہ، اس بات میں خامی تھی، تو اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھیے۔ فرمانے یا کمیل مر اہلک ان یروحوا فی کسب المکارم، اے کمیل اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اہل و عیال کو، جو نزدیک کے لوگ تمہاری بات سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، معذرت، اہل الرجل جو اس کے نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے خاندان کے، وَيُدْلِجُ
فی حاجت من ہوا نائم، چلیں پھریں گھومیں جائیں، کوشش کریں اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور رات کی تاریکی میں اس شخص کی ضرورتوں کو پورا کریں، بیچارہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مدد کا خواہش مند ہے، مدد کا خواہاں ہے، مدد کی ضرورت ہے اسے، رات کی تاریکی میں جائیں، یدلجو فی حاجت من ہوا نائم، رات کی تاریکی میں اس کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے جائیں جو سو رہا ہے۔ فوالذی وسع سمعہ الاصوات، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی سماعت، جس کے سننے کی طاقت ہر آواز کو سن لیتی ہے، کمزور سے کمزور آواز، اونچی سے اونچی آواز، زمین کی تہ میں آواز، حتیٰ چیونٹی اگر پتھر پر چلے اس کی کوئی آواز ہے وہ بھی سن لیتی ہے وہ ذات، یعنی خداوند تبارک و تعالی۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی سماعت ہر آواز کو سن لیتی ہے، ما من احد اودع قلبا سرورا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کسی کے دل کو خوش کرے، مسرت، سرور، شادمانی، شادکامی اسے عطا کرے۔ ما من احد، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی بھی انسان کے دل کو، انسان کے نہیں، حیوان کے دل کو سکون عطا کرے۔ یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر تم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، بدھسٹ ہو، یہودی ہو، تم کچھ بھی ہو، تم کسی کے دل کو سکون پہنچا رہے ہو کہ نہیں پہنچا رہے؟ پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، جس کے دل کو سکون پہنچایا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، تہجد گزار ہے، محتاج ہے، کچھ بھی مذہب ہو، کچھ بھی دین ہو، محتاج ہے، اس کے دل کو سرور پہنچے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، سکون میں آ جائے گا۔ تو مولا فرماتے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کے بھی دل میں سرور جا کے عطا کرے، حتیٰ حیوان، کتا پیاس سے زبان باہر نکالے اس کے آگے پانی کا برتن رکھ دیا، بلی مر رہی ہے پیاس سے، اس کے آگے دودھ رکھ دیا آپ نے، اس کو کھانے کے لیے کچھ 2-4 لقمے ڈال دیے۔ ما من احد اودع قلبا سرورا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کے بھی دل میں سرور اور خوشی ڈالے، الا، مگر اس سرور کو دینے کے بعد، دل کو خوش کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ الا وخلق اللہ من ذلک السرور لطفا، خدا اس سرور کو دل میں ڈالنے کے بعد عالم غیب میں اپنے پاس ایک لطف کو خلق کرتا ہے۔ خود لطف کے کیا معنی ہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں، ایک عجیب بحث ہے۔ آپ جا کر فزکس میں اگر جا کر دیکھیں تو یہ جو لطف ہے، لطیف نکلا ہے اس سے، اور پھر وہاں پر لائٹ جب ٹریول کرتی ہے وہاں پر فزکس کے اندر بحث کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول کافی میں لطف اور لطیف کے معنی کو بیان کیا ہے، وہاں پر کیا باتیں، بڑی عجیب باتیں یہ تینوں مقامات پر، ڈکشنری، امام رضا اور فزکس میں جو علماء نے بحث کی ہے، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر آ کر تقریباً اکٹھا ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کی بات، امام رضا علیہ السلام کی بات بڑی زبردست ہے کیونکہ فزکس میں آئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں وہاں پر بھی یہ بات ہوئی ہے۔ ڈکشنری میں بھی، ڈکشنری لکھنے والوں نے، فرہنگ جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب آپ کسی کے دل کو خوش کرتے ہیں تو خدا اس خوشی کی وجہ سے جو آپ نے اس فلاں شخص کے دل میں ڈالی، عالم غیب میں اپنے پاس ایک لطف کو خلق کرتا ہے۔ لطف کیا ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہے۔ آسان یہ کہ لطف وہ مہربانی جو کسی کو نہ دکھے لیکن آپ تک پہنچ جائے، اس طرح سے پہنچے کہ نہ آپ کی سمجھ میں آئے، نہ آپ دیکھ سکیں، نہ آپ اندازہ کر سکیں۔ اگر اس کو قرآن کے دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو تقریباً یہ من حیث لا یحتسب، ایسی طرح سے کہ جس کا کوئی حساب شمار نہیں کیا جا سکتا، درک نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی انسانی طاقت کے اندر اس کا وجود، اس کی ہمہ گیری، اس کی گستردگی نہ آ سکے، لطف وہ ہے۔ کہاں سے ہوا یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ خدا عالم غیب میں اپنے پاس ایک لطف کو خلق کرتا ہے۔ کیوں خلق کرتا ہے؟ آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے فلاں شخص کو جا کر سکون پہنچایا۔ فلاں شخص تھا، ہندو تھا، محلے میں رہتا تھا، سکھ تھا، اس کے گھر میں موت ہو گئی تھی، 16-17 سال کا لڑکا بیچارہ یتیم ہو گیا، آپ نے جا کر سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی ہمت بندائی، ان کے گھر میں کھانا بھیج دیا، مشکلات کو دور کیا، سکون ملا اس کو۔ مومن کی تو بات چھوڑیے، تو مولا فرماتے تم نے جو یہ کام کیا، خدا اس کے عوض، اس کے بدلے میں
اس کی جزا کے طور پہ عالم غیب میں اپنے پاس ایک لطف کو خلق کرے گا. آپ نے سرور عطا کیا, خدا نے عالم غیب میں لطف کو خلق کر لیا. اب ہوگا کیا؟ مولا فرماتے ہیں جناب امیر کہ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ, اور جب سرور دینے والے پر کوئی مصیبت نازل ہوگی, جرا الیہا کالماء فی انحدارہ, تو عالم غیب سے وہ لطف اس طرح سے تیزی کے ساتھ اس شخص کے پاس آئے گا کہ جس نے مسرور کیا تھا کسی کو, کہ جس طرح سے پانی ڈھلان پر بہتا ہوا آتا ہے. پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف جب بہتا ہے نا, پہاڑی میں ڈھلان پہ جس تیزی کے ساتھ, تو اس طرح سے وہ لطف عالم غیب سے تم تک آئے گا. یہ کون سا لطف تھا؟ یہ لطف آپ کے سرور ادا اور عطا کرنے کی وجہ سے عالم غیب میں خلق ہوا ہے. یہ سرور وہاں خلق ہوا ہے. جب سرور وہاں خلق ہوا ہے تو خدا نے رکھا ہوا ہے, ابھی نہیں دوں گا سرور, یہ لطف ابھی نہیں آئے گا. پروردگار اب بھی نہیں آئے گا. کب آئے گا؟ کب آئے گا یہ سرور آپ کو ملے گا؟ لطف کب ملے گا؟ معذرت, کب لطف ملے گا؟ اذا نزلت بہ نائبۃ, جب آپ پر جس نے سرور دیا تھا اس کو, یہ لطف آپ کے اوپر اس وقت آئے گا جب آپ پر مصیبت آئے گی. اور کس طرح سے آئے گا, کس سرعت کے ساتھ, کس رفتار کے ساتھ؟ جرا الیہ الماء, جیسے زمین پر ڈھلان پر پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے. فی انحدارہ, ڈھلان پر, حتی یطردھا عنہ کما تطرد غریبۃ الابل, یہ لطف آ کر آپ کے اوپر سے مصیبتوں کو اس طرح سے دھکیلے گا جس طرح سے تطرد غریبۃ الابل, جس طرح سے اجنبی اونٹوں کو دھکیلا جاتا ہے. یہ اجنبی اونٹ کیا مطلب؟ غریبۃ الابل. یہ غریبۃ الابل ہے کیا؟ مولا کوفے کے باسی ہیں, باشندے ہیں, مکے میں رہیں, مدینے میں رہیں, جناب امیر. تو جناب امیر جب گفتگو کریں گے تو جناب امیر کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی امریکی کلچر کے مطابق امریکنز کے ساتھ گفتگو کریں, برطانوی ثقافت کے مطابق برطانوی لوگوں سے گفتگو کریں. لیکن مولا رہتے ہیں مکے میں, مدینے میں, کوفے میں, تو جو مخاطب ہیں ان کے, وہ جس کلچر اور ثقافت اور رہن سہن میں ہیں, مولا ان کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. تو جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ گے تو یہ لطف اس طرح سے تیزی کے ساتھ تم تک آئے گا جس طرح پانی ڈھلان پر بہتا ہوا آتا ہے, اور مشکلات کو تم سے اس طرح سے دور کرے گا جس طرح سے غریبۃ الابل کو دور کیا جاتا ہے. یہ غریبۃ الابل کیا ہے؟ غریبۃ الابل عرب کے کلچر میں یہ ہے, ثقافت میں, حوض ہوتے ہیں پانی کے. اچھا 1400 سال پہلے موٹر تو ہے نہیں, آپ کے پاس اگر 50 اونٹ ہیں, 20 اونٹ ہیں, ایک اونٹ 200 لیٹر پانی پیتا ہے. 5 اونٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو 1000 لیٹر پانی آپ کو کنویں سے نکال کے رکھنا ہے. کنویں سے آپ نے نکالا اور حوض بنے ہوتے ہیں, اس حوض میں ڈالنا ہے. آپ نے صبح سے نکلے, اونٹوں کو چرایا, اپنے گھاس وانس کھائی, پتے کھائے, اب آپ لے کر آ رہے ہیں حوض کی طرف. کتنی دیر لگی ہوگی آپ کو پانی نکالنے میں؟ 1000 لیٹر اس بالٹی کے ذریعے, اس ڈول کے ذریعے, کہ جس میں 20 25 30 لیٹر پانی آتا ہے کنویں سے. کنواں کہاں کا؟ مکے کا, مدینے کا, کوفے کا. 50 میٹر پہ, 30 میٹر پہ پانی نکلتا ہے کہ نہیں ہے بات؟ اب جب آپ اپنے اونٹوں کو لائے, 5 اونٹوں کو, کہ یہ 1000 لیٹر پانی پئیں, تو دوسرے اجنبی اونٹ بھی آ گئے وہاں پر. اچھا آپ کہیں ٹھیک ہے آپ بھی پی لیجیے آ کر پانی. آپ کہیں گے بھیا بڑی مشکل سے کٹھن صعوبت کے بعد نکالا ہے 1000 لیٹر پانی, میں نے رسی ڈالی ہے, کھینچا ہے, شانے دکھ رہے ہیں میرے, کمر میں درد ہو گیا ہے. اچھا آپ نے خود نہیں نکالا, اس کو پیسے دیے میں نے, 50 درہم 100 درہم دیے, 10 درہم دیے اس کو پانی نکالنے کے. موٹر ووٹر کہاں ہے بجلی کی جو ہم چلائیں؟ تو ہم آپ کے اونٹوں کو پانی پینے دیں اپنے اونٹوں کا. ہمارے اونٹ کیا کریں گے؟ ہماری اونٹنی دودھ نہیں دے گی, ہمارا اونٹ کمزور ہو جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دھتکارتے ہیں وہاں سے, بھگاتے ہیں. کس کو؟ غریبۃ الابل کو, اجنبی اونٹوں کو. کیسے بھگاتے ہیں؟ اتنی شدت کے ساتھ بھگاتے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اونٹ پانی پیئیں گے, ایک قطرہ آپ پانی نہیں پینے دیں گے. تو مولا فرماتے ہیں وہ لطف عالم غیب سے تیزی کے ساتھ سفر کرے گا جس طرح سے پانی ڈھلان پر آتا ہے, اور تمہارے پاس آ کر تم سے مصیبتوں کو اس طرح سے دور کرے گا جس طرح سے تم جب حوض پہ لے کے جاتے ہو اپنے اونٹوں کو, اجنبی اونٹ آ جائیں کس طرح سے دھتکارتے ہو, ان کو پانی نہیں پینے دیتے. کیا مطلب؟ اور مزید سمجھیے. اچھا آپ نے ہش کیا, وہ اونٹ پیچھے ہٹ گیا, پھر وہ جا کر وہاں سے اس نے حوض میں منہ ڈالا, آپ وہاں بھاگتے ہیں, وہاں سے بھگاتے ہیں, پھر وہاں سے بھگاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ لطف آئے گا عالم غیب سے, جیسے ڈھلان سے پانی بہتا ہے
اور آپ کے پاس سے آ کر مصیبتوں کو بھگائے گا جس طرح سے آپ اجنبی اونٹوں کو بھگاتے اگر حوض پر دوسرے کے اونٹ آ جاتے. یہ لطف آیا کہاں سے؟ یہ لطف عالم غیب میں خدا نے خلق کیا. خالق اس کا خدا ہے، سبب آپ بنے. یعنی خدا کی خلقت کے تسلسل میں آپ کا نام ہے. بڑی عجیب حدیث ہے یہ. یعنی آپ اگر وہ سرور نہ پہنچاتے، فراہم نہ کرتے سرور اس دکھی کو کہ جس کو آپ نے سرور دیا، خوشی عطا کی، شادمانی، شادکامی، مسرت، خوشحالی، اطمینان، آرام، تمام کی تمام چیزیں دی، اس کو دیکھ کر خدا نے عالم غیب میں لطف کو خلق کیا اور وہ لطف آپ پر آیا اور خدا نے اس لطف کو خرچ نہیں کیا، نہیں دیا، آپ کو نہیں دیا، روک کے رکھا یہاں تک کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی. اور مصیبت کو اگر خدا نے کہا لطف سے، اے وہ لطف کے جس کو میں نے خلق کیا ہے، تیزی کے ساتھ جا. کتنی تیزی کے ساتھ؟ جیسے پانی ڈھلان سے آتا ہے اور آپ کے پاس سے آ کر مصیبتوں کو ہٹا دے گا. لہٰذا لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنا سیکھیے. ایک شخص کروڑ پتی، ارب پتی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرے. ایک شخص لکھ پتی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق. ایک شخص بیچارہ تنخواہ لے رہا ہے، پا رہا ہے، خود مشکلات ہیں، اس تنخواہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مشکل کو حل کیجئے. اگر آپ کے خاندان میں کسی گھر پر مشکل آئی ہوئی، آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یا آپ کے باپ کی بہن ہے، پھوپھی ہے، یا آپ کے باپ کا بھائی ہے، چچا ہے، یا آپ کی ماں کا بھائی ہے، ماموں ہے، یا آپ کی ماں کی بہن ہے، خالہ ہے. آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ میرے خاندان والے مشکل میں ہیں؟ مولانا ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. تو ارے 5 لوگوں کو جمع کیجئے خاندان میں کہ بھائی ان کے گھر کا خرچہ مہینے کا 50,000 ہے، 5,000 3,000 میں دے سکتا ہوں. مولانا ہم خود مشکل میں آ جائیں گے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، مصیبت تم پر آئے گی. پچھلی حدیث آپ کے ذہن میں ہے نا کہ نہیں ہے؟ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی، جو 6واں درس تھا ہمارا. مصیبت تم پر آئے گی، تم یہ 2,000 3,000 دے رہے ہو، 10 اپنے گھر کے خاندان کے لوگوں کو جمع کرو، 30,000 بن جائے گا. کچھ تو ان کے آنسو پوچھ جائیں گے. یاد رکھنا تم ان کی مشکل کو حل کرو گے، یہ پیسہ جو دے رہے ہو یہ تمہاری مشکل کو ہم لطف کو خلق کریں گے، حل ہوگا. لہٰذا ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے آج کل؟ کروڑ پتیوں کو دیکھیے، آپ ارب پتیوں کو دیکھیے، کیا وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے؟ ہم میٹروپولیٹن سٹیز میں دیکھتے ہیں، آپ جا کر کراچی میں دیکھیے، بمبئی میں دیکھیے، کلکتہ میں دیکھیے، مدراس میں دیکھیے، لاہور، اسلام آباد، یہ اس شہر کے جو واقعاً پیسے والے ہیں، کیا وہ اس طرح سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں؟ آپ نے جا کر کبھی پیسے والوں کی شادیوں کو دیکھا ہے کہ کتنے جتن کے ساتھ، کتنے چاؤ کے ساتھ ایک ایک چیز کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ان سے پیسہ مانگنے آتا ہے تو اتنا قلیل پیسہ دیتے ہیں جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی سزا ملے گی. خدا ہم سب کو بچائے سزاؤں سے، خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. لہٰذا اپنے مومن بھائی، مومن بہن، رشتہ دار، خاندان والے چھوڑ دیجئے. آپ مومن کو، مسلمان کو چھوڑیے. حتیٰ اگر کوئی دیکھ رہے ہیں غیر مسلم مشکل میں گرفتار ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو آپ اس کی مدد کیجئے، 4-5 لوگوں کے ساتھ بات کیجئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے سماج کے لیے جو ائمہ نے پسند فرمائی ہے. 6 امام کا واقعہ موجود ہے، اور یہ حدیث یدلجو یعنی رات کی تاریکی میں. مولانا یہ کیوں کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی سماعت ہر آواز کو سنتی ہے؟ یہ کیا قسم ہے؟ کہہ دیتے قسم ہے اس خدا کی، جنت کا خالق ہے، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے خلق کیا. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جو ہر آواز کو سنتا ہے، یعنی خدا. یہ قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ جب تم رات کی تاریکی میں جاؤ گے تو گھبرانا مت. یا علی وہ تو سو رہے تھے، ہم نے چپکے سے جا کر ان کی مدد کی. تمہارے قدموں کی چاپ کو اس شخص نے نہیں سنا، محتاج نے، اللہ نے سنا. آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے، بیمار ہے کوئی آپ کا رشتہ دار، آپ اپنی حیثیت کے مطابق لفافے میں کچھ 500 1000 روپے رکھ کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ کر آ جائیے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ، غریب ہے. اب کروڑ پتی رشتہ دار ہے تو اس کے لیے آپ چلے جائیے، کافی ہے. 2-4 سیب، 2-4 موسمیاں لے کے چلے آئیے، خوش ہو جائے گا حیثیت کے مطابق. لیکن جو غریب ہے، جس کو پتا ہے آپ کو ضرورت ہے پیسے کی، آپ بہانہ بنا لیجئے، کہیے بھائی پھل لاتے، اب آپ اپنی مرضی سے کوئی پھل کھا لیجیے گا، 1000 روپے رکھ دیا. مولانا 1000 روپے ہماری حیثیت نہیں ہے 2000 ہم دے دیں. سرکار 2000 روپے آپ دیجئے، آپ مطمئن رہیے کہ یہ 2000 آپ کو ملیں گے. ہاں اس طرح سے صدقہ خیرات مت کیجئے، کسی کی مدد مت کیجئے کہ آپ کے اپنی زندگی کے لالے پڑ جائیں، لیکن مدد ہمیں کرنی ہے. اور صدقہ خیرات ہم سمجھتے ہیں بہت بری چیز ہے. خیرات عربی سے نکلا ہے، قرآن کا لفظ ہے. قرآن نے مومنین سے کہا کہ خیرات کی طرف جاؤ. ہمارے ہندوستان پاکستان میں خیرات کا لفظ برا بن گیا ہے. خدا کہہ رہا ہے انبیاء کی صفت ہے کہ یہ خیرات کرتے تھے. انبیاء برا کام کریں گے کیا؟
ہم بھی غلط کام کریں گے؟ خیرات جمع خیر کی، یعنی تمہارا بھلا کام ہے یہ، اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے مومن بھائی کی، وہ احسان نہیں کرتا کسی پر، وہ امیر المومنین کی دعا لے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلائیں اور امیر المومنین کہ ہم نے تمہارے لیے دعا کی، ایک پلیٹ چاول کے عوض امیر المومنین نے آپ کے لیے دعا کر دی، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کس کا احسان ہے آپ کے اوپر؟ جناب امام سجاد جب کسی کو ضرورت مند کو کوئی چیز دیتے تھے تو اپنے ہاتھ کو چومتے تھے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا خدا کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ مولا یہ تو آپ کا ہاتھ ضرورت مند کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا فرستادہ ہے، اس سے پہلے کہ ہمارا تحفہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے مومن بھائی کی مدد کر رہے ہیں، اس مومن کے ہاتھ میں جائے، خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی برادر مومن کا ہاتھ اس وقت خدا کا ہاتھ ہے، لہٰذا احسان جتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پر تو احسان اس کا ہے کہ جو آپ سے آپ کی نیکی کو وصول کر رہا ہے، لہٰذا سمجھیے اس بات کو کہ مولا کس طرح سے کمیل کو حکم دے رہے ہیں اچھائی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔